نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زد علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اس قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن ہماری سفارش کرے، ہمارے لیے جھگڑا کرنے والا بن جائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب تک ہم نے 6 رکوع کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ ان رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو شروع کیا ہے کہ بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطف اندوز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، اور آج یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم بے جا اور ایسے جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ رب کی ناراضگی کے اسباب زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی بجائے، اللہ کے دین کے کاموں میں حصہ لینے کی بجائے ہم دنیاوی کاموں میں، دنیاوی تجوریاں بھرنے میں اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے آخرت کو بھی بھولے بیٹھے ہیں اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات جو گزر چکی ہے قوم، ان کے واقعات ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم ایسی نافرمانیاں نہ کریں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا تو بخشے گا ہمیں بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑی لاڈلے سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ہی بنی اسرائیل کی ساری باتیں سامنے رکھ دی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسی قوم تھی، کتنی نعمتیں، کتنے فضل و کرم ان پہ اللہ رب العزت نے کیے، لیکن وہ ہر نعمت، ہر اللہ کی رحمت، ہر فضل کے بعد انہوں نے مزید سرکشی کی، اپنے آپ کو مزید گمراہی کی طرف لے کے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ نعمتیں تو تم پہ بھی بے شمار میں نے کی ہیں، اگر تم نے بھی اپنے آپ کو درست نہ کیا، ابھی وقت ہے، تمہارے پاس قرآن آیا ہے، اور قرآن کے الفاظ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، یہ کسی عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم اس میں رد و بدل کر لیں گے، ہم اس کو چینج کر لیں گے، ہم اس سے سیریس نہیں لیں گے۔ ہماری سب سے بڑی جو بے وقوفی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا بچپن میں، بس کافی ہے۔ ہم اس سے محبت کرنے والے اگر بن جائیں تو یقین کریں یہ آپ کو اس دنیا میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرمائے، اور آخرت میں تو بہت زیادہ عزتیں ہوں۔ یہ جھگڑا کرے گا آپ کے لیے، لیکن آپ اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ قرآن ہمارے لیے جھگڑا کرنے والا بن جائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 7 کا، تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، پانی مانگا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، اضرب، تم مارو، بِعَصَاکَ، اپنی لاٹھی، حجرہ، پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ نکلے، منہ، اس سے،
अशवाता, इसनाता 12, अशवाता आईना चश्मे, यानी कि इसना का मतलब होता है 2 और अशराता का है 10, 10 और 2 12। यहाँ पे तर्जुमे में इकट्ठे लिख दिए हैं, लेकिन इसनाता 2, अशराता 10, 10 और 2 मिला के 12। आईना चश्मे, कद बिलाशुबा जान लिया, कुल्लू सब, उनासिन लोगों ने, मशरबाहुम अपने पीने की जगह को, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़ी रिज़्क़ में से, अल्लाह ताला के, वाह और ला ना तासौ तुम दंगा करो, फिल आर्दी ज़मीन में, मुफ़सिदीन फसाद करने वाले बनकर। वाह और इज़ जब, कुल तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अला ऊपर, तआमिन खाने के, वाहिदिन एक, फदउ लिहाजा दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा इसमें से जो, तुम भी तो उगाती है, आरज़ू ज़मीन, मिम बकलिहा अपनी सब्जियों में से, वक़िस्साइहा अपनी तरकारियाँ, वफ़ूमिहा अपनी गंदम, व अदासिहा अपने मसूर, व बसलिहा और अपने प्याज। औला उसने कहा, अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदलने में तलब करते हो, अल्लज़ी जो, हुआ वो, अदना कमतर है, बिल्लज़ी बदले उसके, जो हुआ वो खैर बेहतर है, इहबितू तुम उतर जाओ, मिस्रन किसी शहर में, फ़इन्ना तो यकीनन, लकुम तुम्हारे लिए होगा, माँ जो कुछ, सअल तुम मांगा तुमने, वाह और ज़ुरिबत मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लतु ज़िल्लत, वल मस्कनतु और मुख्ताजी, व बाऊ और वो लौटे, बेग़ज़बिन गज़ब के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला का, ज़ालिका ये, बिअन्नहुम इस वजह से कि वो, कानू यकफुरूना वो कुफ़र करते थे, बिआयाती आयात के साथ, अल्लाह ताला की, वाह और यक़तुलूना वो कत्ल करते थे, नबिय्यीना नबियों को, बिगैरिल हक़ न हक़, ज़ालिका ये, बिमा इस वजह से जो, असव्वा उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यातदून और हद से गुज़र जाते थे। ये थी आज के हमारे आयात मुबारका। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअस्वाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, तो उसमें 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपने पीने की, पानी लेने की जगह को जान लिया। अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से खाओ और पियो, और ज़मीन में फसाद करने वाले बनकर दंगा ना करो। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा था। अल्लाह ताला ने एक अजीम और इनाम याद कराया कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल के लिए पानी की दुआ की थी तो हमने कबूल कर ली थी। ये वाक़ई सहराए सीना का है। फ़क़ुलना ज़रिब बिअस्वाकल हजर, हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पत्थर पर आसा मारो। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना,
تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پانی پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے جو تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ ہی زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو۔ فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد نہ کرو۔ رزق ملنے کے بعد انسان فساد کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں اپنی قابلیت کا نتیجہ اسے سمجھتا ہے، یعنی کہ مال و دولت جو اس کے پاس اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جو محنت کی ہے میری محنت کا عوض مجھے مل رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کا خاص فضل کرم ہوتا ہے۔ ورنہ یہ دہاڑی والے جو مزدور ہیں وہ سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ محنت ہی وہ کرتے ہیں۔ رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہو وہاں بخیلی اختیار کر کے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے کے لیے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے 100 روپیہ بھی بہت بھاری ہے، اور شادیوں پہ، کسی ایونٹ پہ، کسی کے گھر کوئی محفل ہے، کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور ایک دوسرے کو دکھا دکھا کے اس نے اتنے دیے میں اتنے دوں گا، اس نے یہ کیا میں یہ کروں، اور شادیوں پہ ایسے پنکھوں کے ساتھ پیسے مار مار کے اچھالے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری، اپنے آپ کو دنیا میں سخی بتانے کے لیے، معتبر بتانے کے لیے، اپنے آپ کو امیر جتلانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ اور یقین کریں ایسے لوگوں کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رزق حاصل کرنے کے بعد فسادی بننے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنے سے، رزق پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے صدقہ کرنے سے، رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہیں، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، اپنی گندم سے، اپنے مسور سے، اپنے پیاز سے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، یقیناً جو تم کچھ مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے،
اس وجہ سے اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ من سلوا کھا کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے، جنگل کی زندگی سے طبیعت بیزار ہو گئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اسی طرح کی زیر معیشت کے قائم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمیں پھر وہ گوہوں اناج کرے، ہم خود زراعت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ یہ شوق و تنوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کی نعمتوں سے اکتائے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ لن نصبر، ان کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ اپنے زوال طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صبر نہیں ہو رہا کہ ہم من سلوا کھائیں، پکی پکائی آ رہی ہے، بادلوں کا سایہ ہم پہ ہے، پانی کے چشمے ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا۔ بنی اسرائیل من سلوا پر صبر نہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر مشقت کے عطا کیا۔ کتنے بدقسمت تھے، پکی پکائی آ رہی تھی، سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کی فطرت ہے، انسان کے پاس جو ہو اس پہ وہ راضی نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ اس چیز کی طلب میں رہتا ہے جو دوسرے کے پاس ہے، بے شک وہ کم تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کی فطرت ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میرے پاس نعمتیں ہیں یہ کم ہیں، مجھے مزید چاہیے، اور مزید کے چکروں میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ لیتا ہے۔ یہاں پہ وہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھی تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی، وہ لذتوں کے تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیاش پرستی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، جیسے کہ سبزی، لہسن، مسور، ککڑی اور پیاز وغیرہ جو کہ معروف ہیں۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز کی طلب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، یعنی کہ وہ کھانا جن کا تم مطالبہ کیا ہے، بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں۔ تعجب کیا کہ ایک بہتر چیز، اس سے مراد پکا پکایا من سلوا آ رہا تھا، سکون سے کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم کھانے میں عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی کہ تمہارے مطالبوں کی چیز جہاں تم جاؤ گے ہر شہر میں بآسانی مل سکتی ہے۔ مصر سے مراد ملک مصر نہیں بلکہ ایک شہر ہے، یہاں پہ مصر لفظ عربک میں ہے، اس کا مطلب شہر ہے، یعنی کہ وہ صحرا میں تھے نا اور جنگل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہروں میں نکل جاؤ، شہروں میں تمہیں یہ چیزیں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی اور ذلت کو مسلط کر دیا گیا، یعنی کہ وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا گیا، والمسکنۃ، یعنی کہ مسکینی جو ان کے دلوں پہ گزر گئی، بس ان کی عزت نفس باقی رہی نہ بلند ہمتی، بس ان کے نفس ذلیل و خوار اور ان کی ہمتیں پست ترین ہو گئی۔ یعنی کہ ایک محنت کش انسان کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر فصلیں کیسی بی جاتی ہیں، ان کی
بیج بونے سے لے کے کٹنگ، اور کٹنگ کے بعد وہ ایک نوالا آپ ہاتھ میں اگر پکڑا ہوا ہے تو اس پہ غور کریں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی مشقت ہے، اور یہ مشقت تب ہم پہ مسلط ہوئی جب ہم اللہ کی نعمتوں سے بے نیاز ہو رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی ڈال دی، ذلیل و خوار کر دیا دنیا کی رزق کی خاطر، اور وباء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں میں توق ہے، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کرنے سے انکار کیا، ان کا سودا بہت برا تھا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہودی اس وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈٹھائی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ رکیں اور اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ بہترین ٹائم ہے کہ ہم کیا ایسے ہی نہیں کرتے؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، دنیا داری ہے، کیا کریں؟ اتنی شدت پسندی دین میں اچھی نہیں ہے۔ ہمارا جو ایک عام ڈائلاگ ہے نا، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ کو بتائے گا کہ جو جہاں لگا تھا لگا رہنے پہ بھی آپ کو عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کنتم خیر امت کہا ہے، بہترین امت قرار دیا ہے۔ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم برائی کو روکیں اور نیکی کا لوگوں تک پہنچائیں، نیکی کا درس دیں، نیکی کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اب یقین کریں، ہم یہ شروع کیا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول کر لے، آپ کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ محل تیار ہو، آپ عرش کے سائے تلے ہوں، تو آج ہی اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ایک بندی ایسی ضرور قرآن کے ساتھ جوڑوں گی کہ جو قرآن پڑھے گی، ترجمہ یاد کرے گی، ترجمے کو سمجھے گی، تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو سمجھ لیں آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص جماعت بناتا ہے، ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی، جیسے کہ ہر خاندان میں پڑھے لکھے لوگ سارے ہی ہیں لیکن حافظ قرآن عالم دین بہت کم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کو یہ منصب نہیں دیتا کہ وہ ہر کوئی اللہ کی تبلیغ کرے، اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جھجک ہوتی ہے، ہم کیسے کریں؟ تو آسان طریقہ ہے، آپ ان کو کلاس میں بلائیں کہ ہماری کلاس ہے، آپ ریگولر کلاس لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس قرآن کے ذریعے آسانیوں والا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، کیونکہ جو سنسیئر بندہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ اپنی ذات کو ہر نقصان سے بچاتا ہے، اور بہترین بچانا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو کیوں قتل کر ڈالتے تھے؟ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ من چاہی، من مانی کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس کے رستے بنانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا، سیدنا یوحنا
سیدنا یحییٰ، سیدنا یرحمہ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا۔ قتل انبیاء کی صورتوں میں حق نہیں ہوتا، یہ اس کے افعال میں گناہوں نے پن کی واضح کرنے کے لیے فرمایا۔ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالا اور پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ یہودیوں کی نافرمانی کیا تھی؟ یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ وَقَانُوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پر زیادتیاں کرتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی حدود سے کیسے زیادتیاں کے مرتکب ہوئے؟ یہود بدعات ایجاد کرتے تھے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ کے جو اصول مقرر کیے ہیں، جن کے کرنے کا ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ یہود دین میں غلو کر کے حد سے نکل جاتے تھے، گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے تھے، پس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے، اور پھر گناہ کبیرہ کو مختلف بدعات اور کفریہ رویے پیدا ہوتے۔ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔